السلام علیکم، میں ہوں سب. آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں پرائڈ آف پاکستان، فخر پاکستان، اور ہمارے لیے وہ تمام لوگ، وہ تمام شخصیت جو اس پرائڈ آف پاکستان کا حصہ بنتے ہیں، وہ ہم سب کے لیے انسپریشن ہے. اور وہ جو ناظرین اپنے گھر میں بیٹھے ہیں اور ان کے بچے، خاص طور پہ بچے اور بچیاں، یہ پروگرام کنڈکٹ کرنے کا مقصد ہمیشہ میرا یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ ڈی موٹیویٹ ہوتے ہیں تو ہمیں کوئی موٹیویشنل چیز چاہیے ہوتی ہے جو بوسٹ اپ کرے. کبھی کبھی ہم اسٹوریز سنتے ہیں، کچھ ہم لوگ قصے کہانیاں سنتے ہیں، کچھ لوگ ہمارے لیے بڑے بڑے ڈگنیٹیز ہیں، ہم ان کے واقعات سنتے ہیں تو ہم موٹیویشنل ہو جاتے ہیں، یار یہ موٹیویٹ اسٹوری ہے. تو یہ بہت ضروری ہے، اور ان کی وجہ سے ہی جو لوگ کہیں نہ کہیں رک جاتے ہیں، ان کی جو دوڑ ہے، ان کا جو گول ہے، جو مقصد ہے، وہ دور رہ جاتا ہے. لیکن جب انسپریشن لوگوں سے وہ ملتے ہیں اور کوئی بات ان کو کلک کرتی ہے تو اپنی زندگی کو دوبارہ اٹھاتے ہیں. بالکل اسی طرح جس طرح میرے شو میں بہت سارے شخصیات اس پرائڈ آف پاکستان کا حصہ بنے، آج بھی میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے. مرد حضرات ہر فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا. خواتین بھی کرتے ہیں لیکن تھوڑے، آپ اسمبلی میں دیکھ لیں، وہاں پر بھی ان کا میجورٹی اور میجورٹی میں آپ کو خود فرق نظر آ جائے گا. چاہے وہ پی آئی اے ہو یا کوئی بھی ڈومین ہو، ہاسپٹل ہو، تھوڑی جو ہے کم خواتین ہوتے ہیں اور زیادہ مرد حضرات. کوئی بات نہیں، ویسے بھی ان کا ایک درجہ زیادہ ہی ہے مرد کا، عورت کا ایک درجہ کم ہے، لیکن پھر بھی اس کے حقوق اللہ پاک نے دیے ہیں. اور سب سے خوبصورت رشتہ ماں کا، جس کے لیے پوری جنت اس کے پاؤں کے نیچے بنا دی. سمجھنے والی بات ہے کہ عورت کا وقار میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ہی بہت بلند کر دیا اس دور میں جب بچیوں کو زمین درگور کر دیا جاتا تھا. مقام بڑھانے والی وہ میرے رب کی ذات ہے، اور وسیلہ پیغام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام رساں بن کے انہوں نے یہ پیغام دیا کہ بچیاں، بیٹیاں، ان کا وقار. اور سب سے بڑی مثال حضرت خدیجۃ الکبریٰ، جنہوں نے پہلی بزنس وومن میری نظر میں وہ ہیں جنہوں نے اس وقت تجارت میں دی بیسٹ ورک کر کے دکھایا. پھر میں کیسے ڈینائی کر دوں کہ آج کی خاتون آگے بڑھ کے کام نہ کر کے دکھائے. اور جب میں ریئل اسٹیٹ کی بات کرتی ہوں، اور ظاہر سی بات ہے یہ ایک ایسی جاب ہے جو لوگ کم پراپرٹی میں کم آتے ہیں، لیکن جب کوئی خاتون خود آئے اور اوروں کو بھی جوائن کرے، یہ بڑی ایک ڈیفرنٹ بات لگتی ہے. لیٹس سی ان کا اور بھی سرپرائزنگ بہت مزیدار گفتگو ہے، اور ایک بہت اچھا، ایک میں یہ کہوں گی ایک پازیٹیو ورک کر رہی ہیں. اور ایسے لوگ جو آنکھوں سے محروم ہیں اور ان کی کوئی بھی اسپیشل بچے ہیں جو کام، جن کو لوگ جاب دینا بھی پسند نہیں کرتے، ڈرتے ہیں کہ بھائی ان کو کیسے دیں اسپیشل بچوں کو، ان کے لیے، بلائنڈ بچوں کے لیے بھی وہ خود بھی پریکٹیکل اپنی پریمیسز میں جاب ان کو دی ہے اور وہ ورک کر کے دکھا رہے ہیں. تو میرے ساتھ میں زیادہ مزید اگر کچھ کہوں گی تو شاید لفظ یہیں پر کچھ اور کم پڑ جائیں گے. اس وقت پرائڈ آف پاکستان میں میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں ان کا میں نام لوں گی اور ان کا ورک بھی بتاؤں گی، لیکن سب سے پہلے ان کا انٹروڈکشن. میرے ساتھ موجود ہیں ثروت نسیم شاہ، چیئرپرسن ہے بنائی ایجوکیشن فاؤنڈیشن سے. اور ریئل اسٹیٹ کی بات کروں تو بڑا نام ضامن بلڈر کے ایم ڈی بھی ہیں. تو ثروت نسیم شاہ، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں میم؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. اور ماشاءاللہ میں آپ سے ابھی پروگرام اسٹارٹ ہونے سے پہلے بڑے مزیدار بہن سے بات ہو رہی تھی، اور یقین کریں یہاں سے بات ان کی نکل رہی تھی آپ خواتین کے لیے، کہ خواتین کس طرح جو ہیں وہ آگے ایک اچھا کردار نبھا سکتی ہیں، گھر میں بھی اور باہر بھی، اور اپنے پاؤں پر خود کھڑی ہو سکتی ہیں. سسٹر، سب سے پہلے میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی پرائڈ آف پاکستان میں. اور یہ بتائیے کہ آپ نے، میں سب سے پہلے یہ کہوں گی تھوڑا سا، میں خود ہی آپ سے کہوں گی کہ تھوڑا بتائیں سمپل بچپن، اسکول، کالج، اور اس کے بعد پھر آگے چلتے ہیں.
جی سبھی ایک تھوڑی سی اس میں بعد میں آپ کو اس طرح بتاؤں گی کہ عام طور پہ جب میں کسی شو پہ جاتی ہوں یا ٹی وی پروگرام ہوتا ہے تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے, بہت سی باتیں کرنی ہوتی ہیں, تو لوگ عام طور پہ میں نے دیکھا ہے کہ ہوسٹ چاہتے ہیں کہ کوئی سیڈ پارٹ, کوئی ایسی چیز اس کا ذکر کیا جائے. لیکن میں بہت کوشش کرتی ہوں سوچنے کی, ہوگی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں, لائف میں ضرور ایسی چیزیں ہوئی ہوں گی, لیکن میرے خیال میں یہ اللہ کا کرم ہے کہ مجھے نا وہ چیزیں یاد ہی نہیں آتی. ماشاء اللہ زندگی میں شکر ادا کرنے کی اتنی چیزیں ہیں کہ ان کے اوپر فوکس اگر رکھیں تو وقت گزر جاتا ہے, اور کوئی اگر اونچ نیچ کبھی ہوئی ہے تو وہ ذہن میں بھی نہیں ہے, نہ اس کا خیال نہ اس کا احساس. اچھی نہیں, آپ بڑی لکی رہی ہیں کیونکہ 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن, ویسے ہی نخرہ زیادہ ہو جاتا ہے. لاڈلی لاڈلا, پھر امی کا بھی لاڈلا, پھر ابو کا بھی. آپ بچی تھی چھوٹی. اچھا, ان کا بڑا پیارا سا خوبصورت سا بچپن گزرا. ان کو زندگی کا یہ نہیں معلوم تھا کہ اللہ پاک نے ان کے کس لیے منتخب کر رہے. انہوں نے خوبصورت بچپن گزارا, کالج بھی بڑا اچھا ان کا رہا, یونیورسٹی. ان کی جب شادی ہوئی تو ان کی زندگی میں چینجز آئی, اور یہ ایک امپورٹنٹ بات جو یہ سسٹر میری بار بار سروت جی بار بار مینشن کری کہ ایجوکیشن خاتون کے لیے بہت ضروری ہے. ان کی زندگی کے بارے میں تھوڑا سا یہ جو ابھی بتائیں گے نا, ان سے میں پوچھ رہی ہوں, تو آپ سنیے گا غور سے. اس کے بعد یہ ہم ان خواتین کی بھی بات کریں گے کہ ہم ایک خاتون کو اسٹرانگ کیسے کر سکتے ہیں. سب سے پہلے میں آپ کو سوال یہ کروں گی کہ آپ سے کہ آپ نے کیونکہ بینائی جو ہے فاؤنڈیشن آپ کی چل رہی ہے, لیکن آپ یہ بعد میں آپ نے کی, لیکن اس سے پہلے آپ نے ایک انیشیٹو لیا اپنے ہسبینڈ سے. آپ کی شادی ہوئی, آپ کا بیبی ہوا, لیکن آپ نے کیونکہ ماشاءاللہ آپ نے لاء بھی پڑھا ہوا ہے, یہ بھی سائنس بھی پڑھی ہے, بہت ایجوکیٹڈ ہے بھائی, بہت زیادہ. مجھے ابھی احتیاط سے کوسچن کرنے پڑیں گے. سیکنڈ, آپ نے جب آپ نے کہا پری میچور آپ کا بیبی ہو, تو آپ نے ایچ اینڈ ایوری تھنگ اسٹاپ کیا اور اس بچے کو دیکھا. ماں ہی ہوتی ہے. جب ایک آپ پھر اس کو صحت اللہ نے دی, اور پھر آپ بوسٹ اپ ہوئی سب سے پہلے, اینڈ دین آپ کے ہسبینڈ نے آپ کو اپنے ساتھ جوائن کیا, اور آپ نے ریئل اسٹیٹ ضامن بلڈر کو یعنی کہ اس کو رننگ میں ڈالا. تو آپ نے سوچا نہیں یار پراپرٹی میں کیسے کر لوں گی, آپ نے کیسے سجیسٹ کیا, یہ بتا. دیکھیے جی, یہ جو میرا سیکنڈ بیٹا جو زیان پیدا ہوا تھا, وہ بڑا ڈیفیکلٹ فیز, ایک یعنی آپ سمجھیں لائف چینجنگ فیز تھا. ایک اسموتھ لائف چل رہی ہوتی ہے, آپ کی ساری چیزیں اسموتھ چل رہی ہوتی ہیں, بیبی آنے والا ہوتا ہے, ساری چیزیں ایکسائٹنگ اور ہیپی ہوتی ہیں, تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں اسی حساب سے. لیکن اس وقت کیونکہ پری میچور 30 ویکس کا بیبی, 10 طرح کی باتیں سننے میں آتی ہیں, بیبی انکیوبیٹر میں ہوتا ہے, تو وہ فیز بڑا آپ کا نازک ہوتا ہے. لیکن میں نے جیسے دیکھا ہے میری پرسنالٹی میں ہے کہ جس وقت چیلنج آتا ہے اس وقت میں بڑی اسٹرانگ ہو کے کھڑی ہو جاتی ہوں, اور بعد میں پھر احساس ہوتا ہے کہ کس چیز سے گزر گئے. تو الحمدللہ اللہ نے اس کو صحت دی, اور آج ماشاءاللہ وہ 14 ایئر. لیکن بس وہی میں یہ کہتی ہوں کہ جو ہماری زندگی میں اس طرح کے واقعات آتے ہیں, یہ ہمیں کچھ سکھانے کے لیے آتے ہیں. بالکل صحیح. اگر میں نے اپنے کریئر سے بریک لیا اور اس کے بعد میں فیملی میں زیادہ انوالو ہوئی, تو مجھے یہ احساس ہوا, دیکھیں یہ ساری بات جو ہوتی ہے چوائس کی ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. عورت کو یہ نہیں کہ اس کو باہر نکل کے کام کرنا ہے تو اس کی عزت ہوگی, وہ گھر میں بیٹھے گی تو اس کی عزت ہوگی. بات یہ کہ اگر آپ نے اس کو ایجوکیشن اور شعور دے دیا, میرے ماں باپ نے مجھے اسکول بھیجا, کالج بھیجا, کتابیں پڑھنے کے لیے میرے پاس ہر آپشن تھا, ہر چوائس تھی, وہ سب چیزیں جب میں نے کی, دنیا دیکھی, تو اب میرے پاس چوائس ہے. اگر میں یہ چوز کروں کہ مجھے کام نہیں کرنا, مجھے کوئی جاب نہیں کرنی, کوئی بزنس نہیں کرنا, میں گھر میں رہنا چاہتی ہوں, میں ایک فیملی ریز کرنا چاہتی ہوں, تو میری اس چوائس کو رسپیکٹ کی جائے, اس کو میرا ہسبینڈ بھی رسپیکٹ کرے, سوسائٹی بھی رسپیکٹ کرے. وہ یہ نہ بولے مجھے کہ اتنا پڑھ لکھ کے آپ گھر میں کیوں بیٹھ گئے. ٹھیک ہے, یہ میری چوائس ہونی چاہیے کہ جب میری لائف میں ایک چینج آیا, میری شادی ہوئی, میرے بچے ہوئے, تو اب میں کیا کرنا چاہ رہی ہوں. ٹھیک ہے, اسی طرح اگر میں کام کرنا چاہتی ہوں تو کوئی مجھ سے زبردستی یہ نہ کہے کہ تمہارا گھر کیسے چلے گا, تمہارے بچے کیسے چلیں گے, تم ان کو کیوں نہیں دیکھ رہی ہو. یہ اس کی مطلب میرے اندر کیا صلاحیت ہے, میں اس کو کس طرح استعمال کرنا چاہتی ہوں, یہ چوائس مجھے ملنی چاہیے. یعنی کہ باہر والا آؤٹ سائڈر میری زندگی کا ضامن نہیں ہے, یہ کہہ سکتے ہیں. بالکل, بے شک. اور الحمدللہ آئی واز لکی ان دس سینس کہ میرے ہسبینڈ نے بھی ہمیشہ اس چیز کو سپورٹ کیا کہ تم جو کرنا چاہتی ہو وہ چیز کرو. کیونکہ اگر تم کسی کے کہنے پہ, میری امی کے کہنے پہ یا لوگوں کے کہنے پہ گھر پہ بیٹھ جاؤ کہ آپ اپنا جو بھی آپ کی صلاحیت ہے وہ اپنے گھر میں استعمال کریں, اپنے بچوں کے اوپر استعمال کریں, اور اگر آپ اس سے خوش نہیں ہوں گے تو آپ اپنی صلاحیت کو اس جگہ پہ صحیح طرح نہیں استعمال کر سکیں گے, اور اس کا رزلٹ بھی اچھا نہیں آئے گا. تو جب آپ خوش ہوتے ہیں, جب آپ کے اندر اطمینان ہوتا ہے, آپ سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں, تو اگر آپ 8 گھنٹے 10 گھنٹے کہیں سے کام کر کے آتے ہیں نا, تو بھی آپ کوالٹی ٹائم اپنے گھر کو دے دیتے ہیں, اور دونوں چیزیں بیلنس ہو جاتی ہیں.
بالکل صحیح کہہ رہے ٹھیک ہے. اسی طرح جو عورت کما رہی ہوتی ہے, اگر وہ کما رہی ہوتی ہے تو اس کے پاس اور بہت سارے آپشنز ہوتے ہیں, وہ 4 لوگوں کو اور نوکری دے دیتی ہے اپنے گھر کے دوسرے کاموں کو کرنے کے لیے. تو یہ پورا جو پہیہ ہے نا اکانومی کا, وہ اسی طرح چل رہا ہے. اچھا 50% آپ نے بالکل یہ جس طرح آپ نے کہا کہ یہ اپنی ہم خود رسپانسبل ہیں کہ ہم نے کیا, لیکن یہ امپورٹنٹ چیز دین فوکس ٹو ایجوکیشن. آپ بار بار مینشن کر رہی تھی کہ ایک عورت مجبور کیوں ہوتی ہے, اور جس طرح آپ میں ان کو میم کو دیکھا, سروت جی کو, کہ ڈفرینٹ ڈومین میں جا کے خواتین کو کنڈکٹ کر رہی ہیں اور ان کو امپاور کر رہی ہیں. آپ کو میں نے بہت ساری آرگنائزیشن سے کولابریشن, جیسے اسٹاک میں نے آپ کو دیکھا اور کاٹھی میں دیکھا, اور بہت ساری ڈفرینٹ پلیٹ فارم سے انٹرپرینورز وومنس کو بوسٹ اپ کر رہی ہیں, ان کو اویئر کر رہی ہیں. اور آپ مجھے بتائیں کہ لیک آف کیا چیز لگ رہی ہے خواتین میں جس کی وجہ سے وہ مجبور ہو جاتی ہیں, جس سے بڑے بڑے کرائسس کا شکار ہو جاتی ہیں؟ بالکل کیا جی, لگا آپ کو, کیا بالکل جب آپ ان کے ساتھ ان ٹچ ہوئیں تو؟ جی بالکل. دیکھیے یہ جو خواتین باہر نکل کے آ رہی ہیں نا, تو پھر بھی اتنی امپاورڈ ہیں کہ یہ باہر نکل کے ہمارے اویئرنیس سیشنز میں آ جاتی ہیں اور ان کو یوز کر لیتی ہیں آگے اپنی لائف میں. اس کے علاوہ بھی ایک طبقہ ہے جو کہ ابھی تو گھر سے نکل ہی ٹیلنٹڈ آ نہیں سکتے. بالکل جی. تو انشاءاللہ ان تک بھی ہمیں پہنچنا ہے اور ان کے گھر والوں تک ہمیں پہنچنا ہے کہ ان کے ٹیلنٹ کو ضائع نہ ہونے دیں. تو ہم نے ابھی پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں بھی ایک اویئرنیس کیمپین کی. اسی طرح ہم جیسے میرا جو اپنا پراپرٹی میں بھی ایک انیشیٹو ہے نساء بلاک کے نام سے, وہ یہی ہے کہ خواتین کے نام سے آپ پراپرٹی لیں, اپنے گھر کی عورت کو امپاور کریں. اس کے بارے میں ذرا ڈیٹیل میں بتائیں گے, جو اپنی خاتون کے نام کی پراپرٹی لیں, اس کے بارے میں ذرا بریف کیجیے. جی بس مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے ہم ہر لیول پہ کام کرتے ہیں ان کی ایجوکیشن کے لیے, امپاورمنٹ کے لیے, انٹرپرینورشپ کے لیے, کہ وہ ہر طرح سے اپنے آپ کو ایکسپلور کریں اور اپنے آپ کو یوٹیلائز کریں اپنے ٹیلنٹ کو. لیکن جو اس سال مارچ میں جس وقت ویمنس ڈے آیا تو پھر وہی سیمینارز اور کانفرنسز کا سلسلہ شروع ہو گیا. لوگوں نے کہا یہ کہہ دیں, ویڈیو بنا دیں, یہ بیان دے دیں. تو مجھے لگا ہر سال یہی چیزیں ہوتی ہیں اور نہ اسٹیٹسٹکس میں کوئی چینج آ رہا ہے, نہ بیانات میں کوئی چینج آ رہا ہے. ہم ایک ہی بات ہر سال کرتے ہیں, ہماری عورت وہیں کھڑی ہے. تو اگر ہماری لائف میں کوئی اچھی چیز ہے, یعنی اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے کوئی ایج دیا ہے, کوئی کسی جگہ پہ کھڑا کیا ہے, تو ہمارا مطلب اپنے ایریا میں جو ایریا آف انفلوئنس ہے, جو کاروبار ہے, جو چیز ہے جہاں پہ ہم اپنا کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں. لیکن گورنمنٹ کی پالیسی میں نہیں چینج کر سکتی, لیکن اپنے جو بزنس میں پالیسی ہے اس کو تو میں چینج کر سکتی ہوں. آن سیلف ہم بھی مطلب اپنے تئیں بہت کام کر سکتے ہیں. بالکل. تو میں نے یہ انیشیٹو لیا کہ اس وقت جو حالات ہیں, اکنامک حالات ہیں, جو مڈل کلاس ہے وہ بری طرح پس رہا ہے. ایک آدمی کے اوپر بھی آپ کتنا بوجھ ڈالیں گے, ایک آدمی کتنا کما کر لائے کہ اگلے دن اگر بجلی کا بل ڈبل ہو جائے تو وہ کیسے اپنی انکم ڈبل کرے, اگر پیٹرول کی پرائس ڈبل ہو جائے تو وہ آدمی بھی بیچارہ کیسے اپنی انکم ڈبل کر کے لائے گا اور اپنے گھر کو چلائے گا. تو اس وقت عورت کی کہیں نہ کہیں اس کا رول بنتا ہے کہ وہ نکل کے اس کا ساتھ دے. اور اسی طرح رول تب بنے گا جب آپ اس کو وہ عزت دیں گے, وہ مقام دیں گے گھر میں کہ وہ یہ سب کچھ کر سکتی ہے. تو آپ دیکھیے کہ ہمارے یہاں سوسائٹی میں عام طور پہ جب پراپرٹی خریدی جاتی ہے تو ابا یا ہسبینڈ یا بیٹے کے نام پہ لے لی جاتی ہے, تو عورت کو تو کنسیڈر ہی نہیں کیا جاتا. نہیں اس کے نام کی تو لینی نہیں ہے نا. تو ہم نے ویمن امپاورمنٹ کا ایک یعنی افورڈیبل ہاؤسنگ اور ویمن امپاورمنٹ کو جوائن کر کے ایک کانسیپٹ تیار کیا اور ایک ڈیڈیکیٹڈ بلاک نساء بلاک کے نام سے لانچ کیا, جس میں کہ یہ عام طور پہ ہماری جو سروے کے مطابق مڈل کلاس کے ایشوز ہوتے تھے وہ یہ تھے کہ وہ ڈاؤن پیمنٹ 1-7 لاکھوں کی نہیں افورڈ کر پاتے تھے, کیونکہ اور ان اکنامک حالات میں جو سیونگ تھی لوگوں کی وہ بھی ختم ہو گئی. تو افورڈیبل ہاؤسنگ میں اگر لاکھوں بھی کوئی نہیں کر پا رہا تو ہم کیسے اس کو فیسیلیٹیٹ کریں. تو ہم نے یہ کیا کہ ویمن امپاورمنٹ کا ایک پروجیکٹ شروع کیا, اور اس میں اگر آپ پراپرٹی خریدنا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس ڈاؤن پیمنٹ دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں, تو آپ اپنے گھر کی کوئی بھی خاتون, امی, بہن, بیوی, بیٹی, کسی کے بھی نام سے آپ پراپرٹی بک کرائیں تو آپ کو ڈاؤن پیمنٹ نہیں دینی پڑے گی, بلکہ پوری جو کاسٹ آف لینڈ ہے وہ انسٹالمنٹس میں ڈیوائڈ ہو جائے گی. اچھا بہترین. تو اب 15,000 روپے اگر آپ مہینے میں بچا سکتے ہیں یا مزید کما سکتے ہیں, کوئی انتظام کر سکتے ہیں, تو آپ اپنا پلاٹ حاصل کر سکتے ہیں. یہ تو اس کا ذریعہ بنے گی آپ کے گھر کی عورت. یہ بڑی اچھی سیونگ ہے دیکھا جائے تو, کیونکہ بہت ساری چیزوں کی کاسٹ ہمیشہ جب وقت گزرتا ہے اس کی کاسٹ کم ہو جاتی ہے, لیکن پراپرٹی ایک ایسی چیز ہے جس کی ہمیشہ کاسٹ بڑھتی ہی ہے. آپ بہت ساری چیزیں آپ لے کے رکھتے ہیں, کوئی بھی ہوم اپلائنسز ہی دیکھ لیں, وہ جب دوبارہ اس کو سیل کیا جائے تو اس کی کاسٹ کچھ نہیں. یہاں تک کہ سونا بھی اگر آپ دوبارہ سیل کریں گے, لیں گے تو کاسٹلی ہے, لیکن آپ جب دیں گے تو وہ اس کی کاسٹ آپ کو وہ نہیں ملتی. لیکن ایک واحد جیسے آپ نے کہا
प्रॉपर्टी है वो आपको कहीं ना कहीं आपको जो है वो हमेशा कीमत दे के जाती है. दैट्स अ गुड. अच्छा, ये एक प्रॉपर्टी माशाल्लाह एमडी हैं आप जामिन बिल्डर में और वर्क कर रही हैं, और ये बताएंगे जो बिनाई फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेशन, और एक तो होता है लोग अपनी ऑर्गेनाइजेशन खुद बना के खुद एक इंस्टीट्यूट खड़ा कर देते हैं, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा ये लगा सरवत जी ने जो है वो डिफरेंट जो लोग वर्क कर रहे हैं बिनाई पर या स्पेशल लोगों पे, उनको अप्रिशिएट करते हुए उनको सपोर्ट कर रही हैं. नाज़रीन, आपने इस सवाल के जवाब के लिए ज़रूर वेट करना है. मैं यहाँ छोटी सी ब्रेक लेना चाहूँगी, उसके बाद मैं फिर आऊँगी और ये सवाल का जवाब मैम देंगी, क्योंकि ये बहुत सारे ट्रस्टी हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो स्पेशल बच्चों को रन करें, उनको भी सपोर्ट करती हैं, और फिर स्पेशल लोगों को इन्होंने एज एम्प्लॉय जामिन बिल्डर में रखा हुआ है और उनसे काम भी ले रही हैं, और लोगों से भी कह रही हैं कि प्लीज़ आप इन लोगों से काम लें, काम भी लेंगे और सवाब भी मिलेगा. लेट्स सी, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए प्राइड ऑफ पाकिस्तान. लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद प्राइड ऑफ पाकिस्तान के साथ. वेलकम अगेन प्राइड ऑफ पाकिस्तान के साथ एक बार फिर मैं सभी, और मेरे साथ शख्सियत मौजूद हैं आज फ़ख्र पाकिस्तान. जी हाँ, सरवत नसीम शाह. और कौन है? जी हाँ, ये है स्पेशल मैं कहूँगी बिनाई फाउंडेशन एजुकेशन को ये सपोर्ट कर रही हैं, रन कर रही हैं, और जामिन बिल्डर की ये जो है एमडी हैं. एक बार फिर मैं आपको प्राइड ऑफ पाकिस्तान में खुश आमदीद कहती हूँ. सिस्टर, मैंने ब्रेक से पहले क्वेश्चन ऑफ कोर्स हमारे नाज़रीन तक पहुँच चुका है कि ये स्पेशल लोगों को सपोर्ट करना, उनके इंस्टीट्यूट को सपोर्ट करना, ये दिल में कैसे आ गया आपके? और ये बड़ा है कि आप रियल एस्टेट को तो देख रही हैं, लेकिन इस डोमेन को कैसे आप लुक आफ्टर कर रही हैं? जी, बस इसका भी मैं क्रेडिट जो है ना वो अल्लाह ताला को ही दूंगी कि वो किस तरह से दिल में डाल देते हैं, हमें नहीं पता होता. लेकिन जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे ना कि ख़वातीन की एम्पावरमेंट की, तो 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन ख़वातीन की है, तो उनको छोड़ के कोई भी तरक्की मुल्क की नहीं हो सकती. इसी तरह 15% पॉपुलेशन पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ की है. ओके, ये मतलब ऐसा नहीं है कि 1-2% होगी, 15% जो अभी सर्वे के मुताबिक रीसेंट सेंसस में अब जो चीज़ है उनमें किसी ना किसी तरह की डिसेबिलिटी है. तो अगर हम इनको इग्नोर कर दें और इनको अपने एजुकेशन सिस्टम और अपने इकोनॉमिक सिस्टम से बाहर कर दें, तो आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं? तो आपको ये चीज़ सोचनी है. ये मैं वैसे लोगों के उसके हिसाब से बता रही हूँ कि समझने के लिए हमें स्टेटिस्टिक्स, साइंस, ये सब चीज़ें ज़्यादा इजी लगती हैं, लेकिन एक ह्यूमैनिटी का एलिमेंट भी होता है. जब आप देखते हैं कि ये लोग एक कोई ऐसी हिस्स है जो इनके पास अगर नहीं है, लेकिन ये उसके अलावा मुकम्मल इंसान है, इनकी वैसे ही नीड्स है, वैसे ही इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, वैसे ही इनकी फैमिली लाइफ है, वो सब कुछ वैसे ही गुजार रहे हैं, तो उनकी जो जॉब्स की रिक्वायरमेंट है, जो एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है, वो भी तो सेम ही है ना. तो अगर हम उनको डिनाई करेंगे या उनको वो फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे. बिल्कुल सही. तो जैसे अगर मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी, मैं जैसे अभी आपको कह रही थी ना कि कोई ना कोई हमें नया कॉन्सेप्ट सोचने की हर चीज़ में ज़रूरत होती है. तो इस ज़माने में जिसमें कि मिडिल क्लास पीछे रह रहा है, या पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ पीछे रह रहे हैं, या औरतें पीछे रह रही हैं, तो हम सबको ना सोशल साइंटिस्ट की तरह सोचने की ज़रूरत है. ज़रूरी नहीं है इसके लिए कि मैं सोशियोलॉजी में MA करके आऊँ, लेकिन हम सबको अब थोड़ा थोड़ा इस चीज़ के बारे में सोचने की ज़रूरत है कि जब तक पूरी सोसाइटी साथ ग्रो नहीं करेगी ना, मैं और आप भी ग्रो नहीं कर सकते. अगर मैं ये समझूं कि मेरे पास घर है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे घर में सामान है, मैं खा पी रही हूँ, मेरी आसानी से ज़िंदगी गुजर रही है, लेकिन एक आप ये देखिए कि पूरी सोसाइटी में इंतशार है, लोगों के घर में भूख है. जो लोग कल अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे, अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे थे, आज उनको अपने बच्चों को स्कूलों से निकालना पड़ रहा है. इस सच्चाई से हम आंखें नहीं फेर सकते. जब वो जिस फैमिली के बच्चे स्कूल से निकल जाएंगे, सड़कों पे बैठेंगे, कल वो क्रिमिनल नहीं बनेंगे. बिल्कुल ऐसे. और वो क्राइम कहाँ कमिट करेंगे? वो हम लोगों को ही लूटेंगे. बिल्कुल. तो जब आप ये पूरा सिस्टम क्रिएट होते हुए आके बंद करेंगे, तो इसका विक्टिम भी कल आप ही बनेंगे. बिल्कुल, आप और हम बनेंगे. तो हम ये अगर हमें कोई भी फैसिलिटी या कोई भी हमारे पास नेमत अल्लाह ताला ने दी है, तो ये जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर है कि हम
جو سوسائٹی ہے اس پہ بھی نظر رکھیں اور دیکھیں کہاں پہ ایسا پرابلم آ رہا ہے جس کو ہم سالو کر سکتے ہیں. بہترین. تو وہاں پہ ہم آگے بڑھ کے دیکھیں ہر مسئلہ ہر کوئی نہیں سالو کر سکتا, لیکن کوئی ایک چیز تو ہوگی جہاں آپ کا انفلوئنس چلتا ہوگا, آپ کا مائنڈ, آپ کا کوئی خیالات, کوئی آپ کی محنت, کوئی چیز وہاں پہ کام آ جائے گی. تو وہاں پہ صرف اپنا ہاتھ بڑھا دیں. آپ ایک ایریا کو دیکھ لیں, میں ایک ایریا کو دیکھ لوں, دوسرا ایک ایریا کو دیکھ لے, تو ہر چیز جو ہے کہیں نہ کہیں اس کو سپورٹ مل جائے گی اور وہ بہتر ہو جائے گی. تو اسی طرح پرسنس ود ڈسیبلٹیز ہیں, ان کو تھوڑے سے پش کی ضرورت ہے. یہ خود بہت موٹیویٹڈ ہیں, بہت کیونکہ ان میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بہت ایجوکیٹڈ ہیں اور بہت اچھی ایڈوکیسی کر رہے ہیں. اسی لیے میں نے یہ سوچا کہ میں خود اپنی ایک نئی آرگنائزیشن بنا کے ری انوینٹنگ دا ویل, اس کے بعد پھر پورا ایک آفس سیٹ اپ کروں اور ساری چیزیں لاؤں. تو جو بہت اچھا کام کریں ان کو اپنے ساتھ جوڑ لوں. بہت زبردست. اچھا ایک چیز, جیسے کچھ لوگ, جیسے آپ نے کہا کہ اللہ پاک نے ہر بندے میں, جب اپنے ڈومین میں رہ کے آپ جو آپ میں صلاحیت ہے آپ اس کا استعمال اپنے لیے کریں, اور پھر جب آپ اسٹیبل ہو جائیں تو دوسروں کے لیے بھی احساس اور سوچیں کہ میں کسی کے لیے بیٹر کیا کر سکتا ہوں. جب آپ نے اپنے آپ کو سمجھا کہ یا میں یہ کام کر رہی ہوں, اللہ نے مجھے توفیق دی ہے, تو وہ کہتے ہیں دل میں خود ہی آ جاتی ہے کہ یا میں کچھ اور ایسا, جیسے CSR آپ نے کہا ہمارا ایک نکلتا ہے جس سے ہم دوسروں کو سپورٹ کر سکتے ہیں. بالکل اسی طرح ہم بھی دیکھا جائے جب ہم اپنے ڈومین میں ہم کتنے افورڈیبل ہیں, لیکن ضروری نہیں ہے کہ بہت کوانٹٹی. جب قربانی ہوتی ہے تو اللہ پاک آپ کا کوانٹٹی نہیں دیکھتا, آپ کی نیت دیکھتا ہے. تو آپ اپنے ڈومین میں رہ کے آپ چھوٹا کام بھی کر سکتے ہیں. کسی ایک کو ایجوکیشن, ایک ٹیوشن بھی کسی کو پڑھا دیں گے فری میں, وہ بھی صدقہ جاری اور ایک اچھا کام کہلائے گا. لیکن ہمارے ذہن میں کچھ, اصل میں ہمیں ایک دوسرے کو کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہوتا, تو پھر ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ ہم اچھا کر کے بھی کرنا بھی چاہتے ہیں, ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہمیں اچھا کیسے. اس کے لیے ہمارے اساتذہ, ہمارے پیرنٹس کہ بیٹا آپ یہ کر سکتے ہو, ساتھ ساتھ یہ بھی اچھا کام کرو. اچھا کام صرف بتائے کیا ذہن میں کسی بیگر کو پیسے دے دوں, بس یہ آپ کا اچھا کام. اس سے آگے بڑھ نہیں پا رہے, اس سے آگے بڑھ نہیں پا رہے, ہم اس سے آگے نہیں بڑھ پا رہے. اچھا جس طرح میری سسٹر, آپ نے آف کورس سرود, آپ نے میم ڈفرینٹ ڈومین میں اپنے لوگوں کو لے کے چل رہی ہیں اور ڈفرینٹ خواتین کو ورکنگ میں لے کے آ رہی ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو صلاحیتیں خواتین میں, کبھی کبھی ان کو پرمیشن بھی نہیں ملتی. ایک گفتگو آپ بار بار کہہ رہی تھی کہ ہم, ایک خاتون ڈری ہوئی کیوں ہوتی ہے. چلو میں نہیں بتا رہی ہوں, آپ نے مجھے بیہائنڈ بتایا. ایک خاتون ڈرتی کب ہے اپنی بچوں والی لائف, میرج لائف سے. وہ اپنے شوہر کہ مجھ سے چھوڑ نہ دے, میرے بچوں کا کیا ہوگا, تو وہ اپنے گھر میں ایز اے جاب کر رہی ہے, نوکرانی بن کے, اور پوری سنسیئرٹی, ڈگنیٹی کے ساتھ, پھر بھی وہ ڈرتی کیوں ہے. بالکل جی, میں آپ کی پچھلی بات کو سم اپ کروں گی کہ جیسے ہمارے پاس اگر اپنی ضرورت سے زیادہ مال ہو تو اس کی زکوٰۃ ہوتی ہے, صدقات ہوتے ہیں. اسی طرح اگر اللہ نے آپ کو کوئی صلاحیت دی ہے, کوئی ایجوکیشن دی ہے, کوئی بھی ہنر دیا ہے, تو اس کا بھی, صلاحیتوں کا بھی صدقہ ہوتا ہے. وہ بھی اگر ہم تھوڑا سا اپنا ذہن, اپنا آئیڈیا, اپنی جو ایجوکیشن ہے وہ کسی کے ساتھ شیئر کر لیں, اس کو وہ ایجوکیشن پاس آن کر دیں, وہ آئیڈیا پاس آن کر دیں, تو اس کا بھی بھلا ہو جائے گا. تو یہ بھی ضروری ہے کہ آپ اپنی اس جگہ سے بھی صدقہ نکالیں. تو یہ بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ جو آپ نے ابھی کہا کہ خواتین ڈرتی کیوں ہیں, میرا جو, کیونکہ میں سائیکو تھراپسٹ بھی ہوں اور میں بہت خواتین سے ملتی ہوں, بہت سارے ان کے ایشوز ایکسپلور کرتی ہوں, تو مجھے یہ لگتا ہے دیکھیں ڈپینڈنس جو ہے نا, ڈپینڈنس انسان کو اس کے اندر ڈر پیدا کرتی ہے. جب ایک انسان کے پاس ایجوکیشن نہیں ہوگی, اس کے پاس کوئی سورس آف انکم نہیں ہوگا, اس کے پاس اسکل نہیں ہے, اس کے پاس کوئی اپرچونیٹیز نہیں ہے, اس کو جب وہ گھر سے نکلتی ہے اس کو نہیں پتہ اس کو روڈ کراس کیسے کرنی ہے, یہ تک نہیں پتہ. وہ ڈر کے ساتھ گھر سے نکلتی ہے کیونکہ اس کو ہر روز ڈرایا جاتا ہے کہ تم ڈپینڈنٹ ہو. اسی طرح اس کے 4 بچے ہیں تو کہا جاتا ہے یہ تمہاری ذمہ داری ہے. حالانکہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی بھی ایسی, اگر وہ اس کی شادی ختم بھی ہو جاتی ہے تو یہ بچے اس کے شوہر کی ذمہ داری ہیں. اگر آپ دین سے دیکھیں, کلچر سے دیکھیں, ہر جگہ ذمہ داری شوہر کی ہونی چاہیے. تو وہ کیوں ڈرتی ہے؟ کیونکہ اس کے ذہن میں پہلے سے یہ چیز امپلانٹ کر دی گئی ہے کہ تم ہر چیز سے ڈرو گی, تم ایجوکیٹڈ نہیں ہو, تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے, تم کچھ نہیں کر سکتی, تم یہاں سے نکلو گی تو تم بالکل بے یار و مددگار ہو. تو افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک آدمی یا ایک پوری فیملی, مطلب میں آدمی کو نہیں بلیم کرتی, یہ پیٹریارکل سوچ ہوتی ہے, یہ ایک پوری پیٹریارکل سوچ ہے جس میں کہ ماں باپ سبھی بیٹی کو یہی باتیں سمجھا رہے ہوتے ہیں. تو آپ اپنی بیٹی کو ڈپینڈنٹ, کمزور, فیئرفل کر رہے ہوتے ہیں, اپنی بہن کو ڈپینڈنٹ, کمزور, فیئرفل کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہم زیادتی کر رہے ہیں بہت زیادہ اپنے گھر کی خواتین کے ساتھ.
تو تھوڑا سا ان کو اس جگہ سے امپاورمنٹ مل جائے کہ ہم تمہارے پیچھے کھڑے ہیں, تم جا کے ایجوکیشن لو, جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں اس کے حساب سے کوئی اسکل سیکھو, کوئی بھی کام کرو. اور آپ اگر ویسے جنرلی دیکھیں, مطلب میں نے جتنا آبزرو کیا ہے چیزوں میں, تو میجورٹی لوگ کہیں نہ کہیں سے کام کر رہے ہیں. جو لڑکی مہندی لگا رہی ہے وہ بھی تو اپنے گھر سے نکل کے کام ہی کر رہی ہے نا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ کے گھر کے جو ڈائنامکس ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ بھئی آپ خواتین مردوں میں جا کے نہ کام کریں, ان کو ڈر لگتا ہے, پریشانی ہوتی ہے, یا کوئی بھی ان کے خیالات ایسے ہیں, تو آپ ایسا کام کریں جو جہاں پہ آپ خواتین کے ساتھ کو ورکرز کے ساتھ کام کر سکتی ہیں. مطلب اپنے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے نا. اچھا ایک اور بات اس میں ایڈ کریں نا سرور جی, پھر ہم بریک کی طرف چلتے رہیں. اگر کوئی آپ کی گھر کی عورت بیمار ہو جاتی ہے تو لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہے. اور وہ لیڈی ڈاکٹر بھی تو اس نے بھی تو ایجوکیشن حاصل کی ہے, اس نے بھی تو تعلیم, وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے. سوچ, میں حیران ہوتی ہوں, ایک مرد جب بیوی کو کوئی انٹرنل پرابلم ہوتی دین میں لیڈی ڈاکٹر کے پاس ہی لے کے جاؤں گا. تو وہ لیڈی ڈاکٹر کسی کی بہن نہیں ہے, اس کی بھی, وہ بھی تو کسی کی بیٹی, کسی کی بہو, کسی کی وائف ہوگی کہ نہیں ہوگی. تو لیٹس سی ہم لوگ, یہ تو ایک ایسا آپ نے کہا نا کہ ایک ایسے دلدل ہے یا ایک سمندر ہے جس پہ جتنی گفتگو کی جائے عورت کے ہیومن رائٹس کے اوپر, وہ اتنے ہی میں کہوں گی لیندی ہوتے چلے جائیں گے, اور اس کی ہم ڈور نہیں پکڑ پائیں گے کہ لیک آف اویئرنیس ہے یا سوچ تھنکنگ آپ کی ہے, یا ایک خاص ایک کرائٹیریا کے لوگ ہیں جو عورت کو ہمیشہ ڈی موٹیویٹ کرنا ہی پسند کرتے ہیں, اور اس کے ارد گرد کے لوگ ہیں جو وہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ یہ عورت کبھی بھی انڈیویجولی اسٹرانگ ہو. ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ سروت جی میرے ساتھ ہے, ذرا یہ بھی پوچھوں گی, ابھی بریک پہلے ہی بتا دوں تاکہ ناظرین آپ لوگ ویٹ کریں, کہ ان کو کچھ اور بھی شوق ہے. بچپن میں کوئی مستیاں کرتی تھیں, شرارتیں کرتی تھیں, بیل بجاتی تھیں کہ نہیں, یا انہوں نے سنگنگ کی ہے, کوکنگ اچھی کرتی ہیں کہ نہیں, کچھ تھوڑا ان کی یادوں کو ٹٹولتے ہیں. آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا, یہاں لیں گے چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد پرائڈ آف پاکستان کے ساتھ. ویلکم اگین پرائڈ آف پاکستان کے ساتھ میں ہوں سبھی, اور میں ایک بار پھر آپ کے خوبصورت سے پروگرام میں آ گئی ہوں جس کا نام ہے فخر پاکستان, پرائڈ آف پاکستان. اور میرے ساتھ شخصیت موجود ہے پرائڈ آف پاکستان میں, جی ہاں, سروت نسیم شاہ صاحبہ. جی ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں. اور میں نے جب یہ سوال کر رہی تھی اور آپ مسکرا رہی تھی بریک سے پہلے کہ ذرا ہم ٹٹولتے ہیں کیا, بچپن میں 2-3 دوستیں تھیں, 2 چٹیاں کرتی تھیں, بیلے بجاتی تھی. امی نے کبھی پٹائی کی کہ نہیں کی, یہ بتائیں, یہ بابا کی لاڈلی تھی یا امی کی یا بھائیوں کی؟ جی بیل پہ جانے سے یاد آیا کہ بہت کی ہیں یہ شرارتیں, آئی ہوپ وہ لوگ نہ دیکھ رہے ہوں گے لیکن مزہ بھی بہت آتا تھا. اور میرے خیال میں بچپن کا جو چارم ہے نا وہ یہی ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی شرارتیں, اور کلفیاں کافی گھنٹے تک چوسنا, ایسا ہوا تھا کبھی؟ بالکل بالکل. تو وہ بچپن کی بالکل ہابیز, اور اس کی بہت ساری ایسی چیزیں جو امی منع کرتی تھیں اور پھر بھی وہ کرنا, تو بالکل یہ ساری چیزیں. گلا گنڈا نہیں کھانا بیٹا, گلا خراب ہو جائے گا, لیکن کھانا تو ضروری. کینٹین کی کیا مستی رہی آپ کی؟ بار بار یہ وہ جو کوئی نام ہوتا ہے نا, جیسے کوئی انکل, لالا, یہ وہ پریشان ہو جاتا تھا کینٹین کے بریک میں, ان لوگوں نے سموسا چاہیے, سموسا چاہیے. آپ کیا کرتی تھیں سروت جی؟ اسکول میں ہماری یہ مجھے جو یاد ہے ابھی اپنی شرارتیں, وہ یہ ہوتا تھا کہ میں فزیکل, مطلب ہم بھاگ دوڑ بہت کرتے تھے, ہمارے ٹیچرز بہت منع کرتے تھے, لیکن ہم درختوں پہ بھی چڑھ جاتے تھے اور کرکٹ بھی کھیلنے کھڑے ہو جاتے تھے. تو اس طرح کی ہر چیز کو ایکسپلور کرتے تھے. اور ایک ہمارے اسکول کے گراؤنڈ کراس کر کے کوئی کلفی والا اور اس طرح کوئی کھڑا ہوتا تھا, آئی ڈونٹ نو وہاں کیا ملتا تھا, مجھے یاد نہیں آ رہا اب, لیکن وہاں ضرور جاتے تھے. حالانکہ ہر دفعہ ٹیچرز منع کرتے تھے, لیکن بس اس وقت جو چیز منع کی جاتی ہے وہی کرنے میں مزہ. اچھا کبھی ایسا ہوا ہے والدہ نے کبھی آپ کو مارا؟ نہیں, مارا کبھی نہیں, ڈانٹ پڑی ہے, کافی ڈانٹ پڑی ہے. جی بالکل. کس وجہ سے؟ دوستوں کے ساتھ جانے میں, لیٹ آنے میں, یا موویز دیکھنے میں, کس چیز میں زیادہ آپ کو؟ نہیں ایسی چیزوں میں نہیں, ڈانٹ یا بھائیوں کے ساتھ لڑنے میں؟ بالکل, یہ بھائیوں کے ساتھ لڑتی تھی تو ان کو ڈانٹ پڑتی تھی زیادہ. بچت ہو جاتی. بالکل جی, ان کو ڈانٹ پڑتی تھی. اور مجھے, میری یہاں دوستیاں بہت زیادہ تھیں, میری کوئی بہن نہیں تھی تو میری دوستیں بہت زیادہ تھیں. تو یہی ہوتا تھا کہ کبھی فون پہ
بیٹھے ہوئے ہیں, کبھی فرینڈ آ گئی, کبھی میں چلی گئی, تو اس پہ امی کو ہوتا تھا کہ پڑھائی کمپرومائز ہو رہی ہے, تو اس پہ ہمیشہ کہتی تھی. بلکہ یہ ہوتا تھا کہ جیسے اگر میں کسی کام سے منع کر دوں کہ آج سر میں درد ہو رہا ہے, اور فرینڈ آ گئی تو کہتی تھی کہ فرینڈ کو دیکھ کے سر کا درد ختم. تو یہ چیزیں تھوڑی بڑی اچھا یہ بچپن کے اندر نہیں پتا ہوتا کہ جھوٹ کی ویلیو کیا ہے. یہ بتاؤ, ہم لوگ اپلیکیشن میں نا اتنی بار بخدمت جناب میری دادی کا انتقال ہو گیا, اتنی بار نہیں معلوم تھا کہ یہ کتنا غلط ہے, اور نہیں معلوم تھا, لیکن یہ شرارت ہوتی تھی. یا چھٹی لکھ دو, اپنی دوست سے لکھو, یار یہ لکھ دو یار, وہ سن نا میں نے کل چھٹی کرنی ہے, تو پہلے سے ہی اپلیکیشن دے کے چلے جاؤ, کل یہ دے دینا, کل میں نہیں آؤں گی, کہیں شادی میں جانا ہے کچھ ایسا نا. تو یہ شرارتیں ہوتی تھی بیسکلی, اور یہ زندگی کا حصہ ہے. کالج میں گئی, اچھا کچھ لوگوں کو ڈرامے میں کام کرنے کا, جب ایکٹیویٹیز ہوتی ہے نا کالجز میں, یونیورسٹیز میں, سنگنگ کا یا شعر و شاعری کا, آپ کو شغف کس چیز کا رہا؟ اچھا, مجھے بہت زیادہ شوق کسی چیز کا نہیں تھا, لیکن میں ہر چیز میں کچھ نہ کچھ پارٹیسپیٹ ضرور کرتی تھی. جیسے مجھے ایکسپلور کرنے کا شوق تھا, تو میلاد میں بھی میں پارٹیسپیٹ ضرور کرتی تھی. یہ جو تقریر وغیرہ ہوتی ہے اس کو بھی ٹرائی کیا میں نے, مجھے زیادہ پسند نہیں تھی لیکن ہاں ٹرائی ضرور کیا تھا. اسی طرح ڈرامہ بھی کسی نے کہا تو ساتھ کر لیا, منع نہیں کرتی تھی, لیکن کوئی ایسا کوئی شوق نہیں تھا. میرے خیال میں میری آرگنائزیشنل اسکلز زیادہ تھی. میں آرگنائز چیزیں کرنا, ایونٹس آرگنائز کرنا, اور یعنی بیک اینڈ پہ ان کو تیار کرنا, یہ چیزیں زیادہ کرتی تھی. اور مجھے بچوں کے ساتھ زیادہ کام کرنے میں مزہ آتا تھا. اسکول کبھی میں نے ٹیچنگ کی, کبھی ٹیچنگ بھی کی ہے میں نے. جی میں نے مجھے آپ کے اندر وہ لگ رہے ہیں, جی ٹیچنگ کی ہے, اور میں نے لاء اسکول میں بھی ٹیچنگ کی ہے اپنی ڈگری کمپلیٹ کرنے کے بعد. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ جو اسکل ہے ٹیچنگ کا, یہ کمانڈنٹ اینڈ لیڈر صلاحیتیں کہلاتی ہیں. جب وہ ٹیچر میں نے اکثر دیکھا ہے, یہ میرے اندر ہے نا, تو مجھے معلوم ہے کہ میں بھی اسی طرح, چاہے فرنٹ پہ ہو یا بیہائنڈ ہو, تو وہ یہ یوں یہ ایسے, وہ یہ قدرتی ہے, ہم اس کو ریموو نہیں کر پاتے. میں آپ کو دیکھتی ہوں, آپ کو میں نے دیکھا بھی ہے, تو آپ کا چاہے خود موو کرنا رہو, لیکن آپ کی آنکھیں, آپ کا لہجہ موو کر رہا ہوتا ہے کہ یہ ایسے ہونا چاہیے, یہ ایسا ہونا چاہیے, ایسا ہے کہ نہیں؟ بالکل صحیح. والد صاحب ماشاء اللہ حیات, جی بالکل, اللہ سلامت رکھے. والد صاحب سے ابھی بھی کیا اٹیچمنٹ آپ کی رہی ہے؟ والد صاحب سے میری بہت اٹیچمنٹ رہی ہے. اور میں آپ کو ایک بات, میں نے بہت ریسنٹلی ابھی اس چیز کو ریئلائز کیا. مجھ سے لوگ یہ سوال پوچھتے تھے ہر دفعہ کہ آپ کیوں یہ جو نابینا, ناشنوا اور ویل چیئر نشین لوگوں کے کیوں آپ کو یہ خیال آتا ہے, اور کیوں آپ یہ کام کرتی ہیں. اور مطلب میں بہت اوور بورڈ چلی جاتی ہوں, اور لوگ کہتے ہیں اتنے جذبے کے ساتھ کیوں کرتی ہیں. تو ان کو تھوڑی حیرت ہوتی ہے لوگوں سے, اور وہ جیسے مجھ سے آ کے سوال کر لیتے ہیں کیا آپ کو اس سے کوئی, اس جاب سے کوئی پیسے ملتے ہیں, یا آپ کو کوئی, آپ کی کوئی سیلری ہے اس میں, یا کیا بینیفٹ ہے. تو مجھے جیسے میں اگر اپنے آپ سے یہ سوال کروں, تو مجھے لگتا ہے مجھے فلفلمنٹ, دل کا سکون ملتا ہے, اور وہ بھی بہت بڑی دولت ہے. تو وہ مجھے لگتا ہے وہ میرے فادر سے میرے اندر آئی. وہ کیسے, وہ نہیں تھے سوشل ورکر, نہیں تھے ایز سچ, لیکن بچپن سے ہمیں رات کے وقت ابو علامہ اقبال کی ہمدردی پوم سناتے تھے, اور بڑے اچھے ایک انداز میں نا پڑھ کے, ہے لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے. تو وہ ہمیں, مجھے اور کوئی پوم یاد نہ ہو, وہ پوم یاد ہے. جی وہ پوری پوم یاد ہے, اور اس کا جو ایک ایسنس ہے کہ دوسرے کی مدد کرنا, اس اگر کوئی تکلیف میں ہے تو اس کو راستہ دکھا دینا, تو آپ سمجھیں وہ, مجھے لگتا ہے کہ وہ میری لائف کا ایسنس بن گئی. اور یہ پورا ایریا میں ڈیڈیکیٹ کرتی ہوں اپنے فادر. واہ. اچھا, میں ہر پروگرام, ہر جو بھی میرے شخصیت پرائڈ آف پاکستان کا حصہ بنتے ہیں, تو میں ہمیشہ ان کے والدین کا ذکر ضرور کرتی ہوں. اور پھر وہ خود بتاتے ہیں کہ ان کے ساتھ, ان کے جب اگر زندہ ہیں تو بھی بتاتے ہیں, نہیں ہے تو بھی وہ انٹریکشن, کبھی کبھی جن کی ضرورت نہیں ہے تو وہ رو بھی پڑتے ہیں ان کا ذکر کرتے ہوئے. کچھ لوگ اپنی ماں سے بہت اٹیچ ہوتے ہیں. آپ بہت لکی ہیں, بہت زیادہ لکی ہیں. اللہ پاک آپ کے ماں والدین کو سلامت رکھے, کیونکہ یہ ایک ایسا, میں نے بیٹی کے ساتھ ماں کا ایک انٹریکشن دیکھا ہے کہ وہ جتنی دل کی بات ہے اس کو پتہ ہے یہ کہیں اور ڈیلیور نہیں ہوگی, لیکن مجھ سے کرتے ہوئے یا کسی سے بھی کرتے ہوئے آپ ایک لمیٹڈ گفتگو ضرور کریں گے, اور اس کے بعد آگے نہیں جائیں گے. لیکن ماں کے ساتھ ساری بات آپ نکال دیں گی, لیکن ان کو یہ پتہ ہی, یہاں تک کہ آپ اپنے کسی بھائی کی بھی کوئی کمپلین کر رہی ہوں گی نا, کہ وہ دیکھو بھائی نے ایسے کر دیا, وہ ماں سن لے گی,
اور بہت تسلی سے اور باقاعدہ آپ کو رپلائی اچھا بیٹا نہیں یوں نہیں کرنا، انہوں نے کچھ نہیں ہوگا لیکن آپ کو تسلی اتنی ملے گی جس سے سب کچھ کر دیا. ایسا ہے کہ نہیں؟ لگتا ہے کبھی ان سے بات بالکل کر جو ایک سپورٹ ہوتی ہے اور آپ کو ایک پتہ ہوتا ہے کہ آئی کین فال بیک اور پلٹ کے کہاں جا سکتے ہیں, تو یہ بہت بڑی ایک نعمت ہوتی ہے. اچھا ایک شیلٹر ہے ماں, بالکل چاہے آپ اپنے سسرال میں بھی ہے نا, پیچھے ایک دعاؤں کا شیلٹر. بالکل بے شک مجھے فیل ہوتا ہے کیونکہ والدہ جب میں ایسے یار کچھ چیز میرے اوپر سے اتر گئی ہے, مطلب مجھے وہ لگتا ہے انسیکیور جیسے نہیں بہت سی جگہوں پہ مطلب محسوس ہوتا ہے کچھ چیز میری لاس ہوگی اور یہ کبھی ریٹرن نہیں ہوگی. ذرا مطلب میں کہتی ہوں ان ماں باپ کے لوگ بچے قدر کریں جن کے ماں باپ زندہ ہیں. میں جب یہ چلی جاتی ہے نا چیز یہ واپس لوٹ کے نہیں آتی کوئی دوبارہ. کہتے دولت چلی جائے گی دوبارہ بنا لو گے, صحت چلی گی اس کے لیے محنت کرو گے پھر ہو جائے گی, لیکن والدین دنیا سے چلے آپ نہیں لا سکتے. پھر آپ کو ان کے اچھے لمحات میں مس کرتے ہیں ہم لوگ. بالکل اپنے والدین کی بھی قدر کریں, بالکل اپنے والدین کی بھی قدر کریں. اور میں کہتی ہوں اگر نہیں آ رہی قدر تو ہم ایک ہمارا پروجیکٹ ہوتا ہے کہ ہم اولڈ ایج ہومس میں جاتے ہیں. اچھا تو اگر آپ وہاں جائیں نا تو آپ کو مطلب اگر نہیں بھی ہے نا احساس تو احساس ہو جائے گا کہ ماں باپ کتنے قیمتی ہیں, اور جن لوگوں نے ان کو کھو دیا اور جن کے ماں باپ اس حالات میں کہ کوئی اور ان کی اس وقت خدمت کر رہے ہیں, تو آپ واقعی آپ وہاں سے نکلیں گے نا تو سیدھے اپنے پیرنٹس کے پاس جائیں. اور آپ جب ملتے ہوں گے کتنا اچھا لگتا ہے. اسی طرح خوش رہیں, مجھے ان کے چہرے پر ایک اطمینان, ایک ظاہر بات اپنے ہسبینڈ کاشف صاحب ان کے ہسبینڈ ہیں, بہت نائس پرسن ہے, بہت ہی ہمبل ہے. میں نے ان سے ملی ہوں بھائی سے, بہت اچھے ہیں, بہت اچھے. یعنی کہ میں کہوں گی بڑی فیلڈ کو اور یہ ضامن بلڈر کو اور پھر مسز کو ایک ڈومین دیا ہوا ہے خواتین کو جو ہے وہ بوسٹ اپ کرنا, ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا, ان کے لیے ایک لیول بنایا. اور یہ آج اگر بنیاد رکھی تو آپ سوچیں انشاءاللہ تعالیٰ 10 سال بعد آپ دیکھیے گا کہ ہر خاتون چاہے گی کہ میں ضامن بلڈر کا حصہ بنوں. اور مجھے بتائیں کہ یہ ایسے جیسے آپ نے یہ سوچا ہے کوئی آگے ایسے پلاننگ میں کوئی پروجیکٹ ہے کہ ہم اور بھی کچھ خواتین کے لیے میں لے کر آ رہی ہوں, کچھ ایسا ہے آپ کا یا پری پلان ہے ابھی کانفیڈینشیل رکھا ہوا ہے؟ اچھا دیکھیے بہت ساری چیزیں. ابھی میں آپ کو ایک چھوٹا سا مثال دیتی ہوں کہ ہمارا میرے ایک روٹری کلب بھی ہے, روٹری کلب آف کراچی سلور سائنس کچھ چیز چھوڑ دینا تھا نا سرور جی. نہیں اس طرح کے پلیٹ فارم سے یہ ہوتا ہے کہ اور لائک مائنڈیڈ لوگ سب مل جاتے ہیں اور ہم چھوٹے کام کو بڑا کر دیتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ ایک اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ پیٹرول کی پرائسز بہت ہائی ہیں. خواتین کی کمیوٹ اگر وہ کوئی کام کرنا چاہیں تو باہر نکل کے کہیں جانا وہ خود ایک بڑا کام ہو گیا ہے کہ ایک انویسٹمنٹ لگا کے آپ کو کہیں جانے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ بس میں بیٹھیں, رکشے میں بیٹھیں, کوئی آپ کی فیملی کی گاڑی آپ کو چھوڑنے جائے گی, سب چیزیں بہت ایکسپینسو ہوتی جا رہی ہیں جو کہ ایک آپ سمجھیں بیریئر بن گئی ہیں خواتین کی امپاورمنٹ میں. تو اس وقت ان کو بائک رائڈنگ سکھانا یہ چیز ہم کر رہے ہیں. ہاں میں گئی تھی ایک ایونٹ میں, وہاں پر کچھ خواتین بائک, اور اس میں نے ابھی جب میں خود آتی ہوں یا ٹریول کر کے اپنے چینل تو مجھے دیکھتی ہوں بہت ساری لڑکیاں بڑے مزے سے, میں کہتی ہوں ان کا کانفیڈنس دیکھنے کا ہوتا ہے, اسکارف پورا ہے, آرام سے بیٹھ کے بائک چلا رہے, اور ہمیں ابھی اس کو لے کے چلنا ہے. بالکل آپ کے ساتھ میں ہوں, ریئلی یہ ایسی ہے, یہ ایک سورس آف کنوینس ہے جو کہ چیپ ہے, اکنامیکل ہے, تو خواتین کے لیے بھی اویلیبل ہونا چاہیے. تو اس کو ہم نے ایک تو یہ کہ خواتین کو ہم نے بائک چلانا سکھایا, نسا کے نام سے, نسا ووکیشنل ٹریننگ سینٹر کے نام سے ہمارا ایک پروجیکٹ ہے بلدیہ میں. وہاں پہ اس کی ٹریننگز ہو رہی ہیں, تھیوری کلاسز, پریکٹیکل کلاسز. بلدیہ سے شروع ہوا ہے, بلدیہ سے شروع ہوا ہے, لیکن یہ ہے کہ وہاں سے اگر آپ اپروچ کریں تو وہ یہاں پہ بھی آ کے آپ کو ٹریننگ کرا. اچھا یہ جو ظاہر پتہ آپ تو ٹریننگ بائک سکھا رہے ہیں, لیکن میں چاہتی ہوں کوئی ایسا کوئی برانڈ ہو, آپ لوگ اگر اس کو oblige کریں تو جو یہ بائک ہیں وہ انسٹالمنٹ پہ خواتین والی بائک, بالکل بس یہ بھی اس کے اوپر اسٹیپ ہونا چاہیے کہ دیکھیں افورڈیبل نہیں ہوتی ہے نا, جیسے وہ کم سے کم اگر 10,000 دے کے وہ بائک اٹھا لیں, پر منتھ وہ 5,000 دے دیں. بالکل یہ شروع ہو چکا ہے, بہت اچھا ہو جائے گا. ہماری جو ویمن امپاورمنٹ چیئر ہیں وہ ماشاءاللہ عمرے پہ گئی ہوئی ہیں, اللہ میں ان کی بھی عمر دراز کرے اور ان کو صحت عطا کرے. وہ مطلب بس آپ سمجھے میں خواہش کرتی ہوں, جی میں خواہش کرتی ہوں اور وہ اس کو پورا کر کے لے آتی ہیں. تو الحمدللہ میرا یہ آئیڈیا ان کو دے دیجیے گا. ہمارے پاس اپلیکیشنز آ چکی ہیں, ہم نے قرض حسنہ بیسس پہ یہ پروگرام آلریڈی لانچ کر دیا ہے, اپلیکیشنز آ چکی ہیں. سود سے ہٹائیے گا. جی تو قرض حسنہ میں سود نہیں ہوتا نا, قرض حسنہ میں ہوتا ہے جتنی کاسٹ ہے وہ ہم اسپانسر کرا کے ان کو بائک دیں گے, ایک ڈاؤن پیمنٹ چھوٹی سی ہوگی, اس کے بعد وہ منتھلی یعنی وہ کام کریں گی اور منتھلی اس میں سے چھوٹا سا اماؤنٹ دیتی رہیں گی, اس کے بعد بائک ان کی اپنی ہو جائے گی. کتنی دعائیں ملیں گی آپ کو. اور یہ ہے صدقہ جاریہ ایک طرح سے, کیونکہ اسی اماؤنٹ سے پھر ایک اور بائک آ جائے گی.
اور ایک اور بائک پھر ایک اور خاتون کو امپاور کر دے گی. بہترین تو اس میں بہترین. اس ایک ہم نے کیونکہ ایک دم ہینڈسم اماؤنٹ 50,000 یا 60,000 نکالنا مشکل ہوتا ہے, لیکن اگر ایک تھوڑے اماؤنٹ سے اگر ہم کچھ بہتر لے کے چلیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. سروت جی دل نہیں کر رہا یہاں پر قسم سے پروگرام ختم کروں, کوئی ایسی بات جو کہتے سبھی مجھے کہنی ہے تو یہ آپ کا کیمرہ آپ کہہ سکتے ہیں, یہ ہے نا کیمرہ. ہاں تھوڑی روکھی بات کروں گی, لیکن مجھے لگتا یہ ہے کیمرہ ہے, یہ بات ناظرین سے کہہ دیں جو کہنا ہے. یہ بات لوگوں تک پہنچنا بہت ضروری ہے کہ میں اب کمیونٹی ورک جو کرتی ہوں اس میں میں نے ایک چیز دیکھی کہ ہم ایک دن لوگوں کو کھانا کھلا دیتے ہیں, ایک کسی کی شادی کا کھانا دے دیتے ہیں, کسی کو پہننے کے کپڑے دے دیتے ہیں, یہ بھی نیکی ہے. لیکن آپ کوشش کریں کہ اس سے بڑھ کر نیکی کریں, اس بندے کو کھانا دے کر اس کو کوئی اسکل بھی ساتھ دے دیں کہ کل وہ اپنا کھانا خود خرید سکے. آپ اپنی نیت یہ رکھیں کہ کل مجھے اس کو کھانا نہ دینا پڑے, اس کو کسی اور سے مانگنا نہ پڑے. تو آج اللہ نے آپ کا دینے والا ہاتھ رکھا ہے نا, تو آپ اس سے بڑھ کے اس کو یہ چیز بھی سکھا دیں کہ کل وہ مانگنے کی سچویشن میں نہ ہو. تو یہ صدقہ جاریہ کبھی نہ ختم ہونے والا ہے. اور آپ اگر یہ اس کو دے دیں گے, اتنے مانگنے والے ہیں, اتنے دینے والے ہیں کہ آپ کل کسی اور کو دے کر آپ کو مل جائے گا لینے والا, لیکن وہ انسان امپاور ہو جائے گا اور تھوڑے دنوں بعد وہ دینے والوں کی فہرست میں آ جائے گا. واہ زبردست, بہت پیارے. سروت نسیم شاہ صاحبہ بہت شکریہ, آپ نے میرے پرائڈ آف پاکستان کو جوائن کیا. تھینک یو سو مچ. میرے ساتھ سروت نسیم شاہ صاحبہ میرے ساتھ پرائڈ آف پاکستان میں آج تشریف لائیں, بہت اچھا رہا. اور مجھے وہ خود ایک انسپریشن لیڈی ہیں, مجھے بہت انسپائر کیا انہوں نے. ویسے میں ان سے بہت انسپائر تھی, اچھا لگا آج انہوں نے میرے خوبصورت سے پروگرام کو شرف بخشا. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی پرائڈ آف پاکستان میں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.